جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 378 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو تھینک یو، نہیں تو پلیز کر لیں. کمنٹس لکھیں، لائک کریں، اپنی رائے ضرور دیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں ملکی حالات پہ تبصرہ ہوگا. اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو انٹرم گورنمنٹ، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ الیکشن کرانے کے لیے آتی ہے 2-3 ماہ کے لیے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک پارٹی ایوان اقتدار سے نکلتی ہے، کیئر ٹیکر آتے ہیں تو وہ مس مینجمنٹ کا دورہ لگتا ہے. اس میں جو 2-3 مہینے کا گیپ آتا ہے وہ ملک کو 2-3 سال، میرے اپنے رائے میں، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، 2-3 سال پیچھے کر دیتا ہے. نئی گورنمنٹ جب اقتدار میں آتی ہے تو خزانہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے. افسروں کی تبدیلیاں الیکشن کی وجہ سے سب کی دوسرے ضلع میں کر دی جاتی ہیں. ٹی اے کی پرمار بڑھتی ہے، قومی خزانے پہ بوجھ پڑتا ہے. پھر معزز ادارے فوج کا، اس کو انوالو کیا جاتا ہے. الیکشن کے بعد پھر خام خواہ اداروں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. کیئر ٹیکر والے کوئی فرشتے نہیں، وہ بھی اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بھی ہمدردیاں ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ادارے یا پارٹی کے ساتھ کسی کا تعلق ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پیپل پارٹی اور PMLN نے 18ویں ترمیم کی، مرکز کو بے بس کر دیا. شاید انہیں علم تھا کہ PTI کی گورنمنٹ بنے گی. پھر PTI کی گورنمنٹ میں ہر پارٹی نے اپنا ایک بندہ چھوڑ دیا. نون لیگ کے ہاشمی، پیپل پارٹی کے شاہ محمود قریشی، کاف لیگ کے جہانگیر ترین اور شیخ رشید صاحب کا سب کو پتہ ہے. میں اکثر اپنے دوستوں کی محفل میں ذکر کرتا تھا کہ عمران خان نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے جو ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں لیا. ہر بڑی پارٹی نے اپنا ایک معذرت کے ساتھ جاسوس PTI میں شامل کر دیا کہ اس پارٹی کو فیل کیسے کرنا ہے. اسی طرح دوسرے اخبار بھی ہیں اس پارٹی میں جو مشرف صاحب کے دور میں بھی کیبنٹ میں تھے. ایک سوچی سمجھی چال تھی، سب کو پتہ تھا کہ خزانے کا کیا حال ہے اور PTI نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے. کچھ FATF پاکستان گرے لسٹ میں تھا، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس کو وائٹ میں جانے کے لیے کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، تو یہ بدنامی بھی PTI کے ساری آئے گی، اور ایسے ہی ہوا. پھر زر مبادلہ کے ذخائر تھے، پھر ڈالر کی قیمت تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں نہ بڑھنے دی یا نہ بڑھی، جو آخر کار PTI کی قیمت میں ہر سبزی کے ساتھ 100 روپے کا کلو پہ اضافہ لگ گیا. یعنی جو کریلا 60 تھا وہ 160 ہے، جو گوبھی 20 سے 30 تھی وہ 120 سے 30 ہے. یعنی آپ یہی سمجھیں کہ ہر سبزی میں 90% سے اوپر پانی ہے. آپ 100 روپے کلو پانی خرید رہے ہیں، 20 روپے کی سبزی خرید رہے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے مٹھائی خریدیں تو 100 روپے کلو چینی ہے، 100 روپے کلو دودھ ہے، لیکن 400 روپے کلو مٹھائی ہے. یعنی اگر آپ نے 1 کلو مٹھائی لی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے 150 کی چینی اور 50 کا دودھ لیا ہے. باقی اس پہ جو لاگت ہے وہ کتنی آ جاتی ہو.
اب ایک عام آدمی پہ اس کا کیا اثر پڑا ہے؟ دالیں، گھی، چینی، آٹا، سبزی، چکن، چھوٹے گوشت کو تو بھول جائیں، وہ تو آپ کو یا چھوٹی عید پہ ملے، بڑی عید پہ ملے گا، یا اگر کسی کا شادی کا فنکشن ہے، ورنہ نہیں۔ جس طرح 40 سال پہلے مرغی اس وقت ذبح ہوتی تھی جب مرغی بیمار ہوتی تھی، یا جب گھر کا کوئی ایسا فرد بیمار ہوتا تھا جسے آخری حسرت کے طور پہ کہتے تھے کہ اسے مرغی کھلاؤ، یخنی پلاؤ۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کا گراف جب سے ڈبل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے گیس کے بل بھی ڈبل ٹرپل ہو گئے، بجلی کے بھی ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے جس کی سیلری 40,000 تھی، اس کی سیلری کی قوت خرید اب 20,000 رہ گئی ہے۔ اب 20,000 میں وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا بچوں کی فیسیں دے گا، بجلی کے بل دے گا، گیس کے بل دے گا۔ جس رفتار سے مہنگائی بڑھی ہے، اس ریشو سے سیلریز نہیں بڑھی ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بلکہ اس گورنمنٹ نے آتے ہی بجائے کہ لاکھوں گھر نئے بنتے، لاکھوں پتھارے، دکانیں یہ کہہ کے توڑ دیے گئے، مسمار کر دیے گئے کہ یہ غیر قانونی تھے، انکروچمنٹس تھی۔ پھر ایک طریقے سے 40,000 روپے کی شرط لگا کے شناختی کارڈ کی، پہلے سال 1.5 سال اس پہ ڈٹے رہے، اس درمیان میں کاروبار کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہر تاجر دکاندار گوم گو کی حالت میں تھا، کاروباروں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج وہ شرط کدھر گئی ہے مجھے نہیں پتا۔ رہی صحیح کسر آ کے کرونا نے پوری کر دی۔ یہ جو شیخ رشید صاحب لاہور میں جلسے کر رہے تھے جب الیکشن سے پہلے، جلا دو، گرا دو، مٹا دو، آگ لگا دو، ملک بند کر دو، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری خواہشیں پوری کر دی۔ میرے معزز وزیر اعظم صاحب بھی کہتے تھے بجلی کے بل جلا دو، ہنڈی کے ذریعے بھیجو، نافرمانی کرو، سارا کچھ لاک ڈاؤن کر دو۔ قدرت نے کہا یہ لیں لاک ڈاؤن، آپ خود کر لیں۔ اتنی کبھی کسی کی نہیں سنی گئی جتنی پی ٹی آئی والوں کی سنی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر مراد پوری کی ہے۔ آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ بجائے اپوزیشن کو رگڑا دینے کے، پریس کانفرنس کرنے کے، تقریریں کرنے کے، فوراً چیزوں کی قیمتیں کم کریں، گیس کے بل اصلی حالت میں لائیں، جو چوری کرتے ہیں ان سے وصولی کریں، عام شہریوں سے نہیں کریں، جو بجلی کا بل نہیں دیتا اس سے وصولی کریں، کوارٹرلی کے نام پہ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ عام شہریوں سے وصول نہ کریں، لوگوں کا دل جیتیں۔ وہی چینی ہے، وہی ملیں ہیں، وہی گنا، وہی کاشتکار، 50 سے 100 کیوں ہے؟ رونا رو رہے ہیں جی نواز شریف بھاگ گیا، نواز شریف بھاگ گیا۔ بھائی کیسے بھاگ گیا؟ ایئرپورٹ آپ کے، گورنمنٹ آپ کی، ڈاکٹر آپ کے۔ ایسے ہی ہے جیسے بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ بھائی 8-10 کیمرے لگے ہیں، مشرف صاحب کا دور گزر گیا، پیپل پارٹی کی 5 سال حکومت رہی، کیوں نہیں پکڑا؟ اسی طرح آٹا، چینی، گندم چور سارے ناک کے نیچے بیٹھے ہیں، کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے نواز شریف ہے۔ اس سے تو ہماری افواج جنوبی وزیرستان میں، بلوچستان میں، غاروں میں جا کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دہشت گردوں کو پکڑتی ہے، گرفتار کرتی ہے، جوان شہید ہوتے ہیں، افسر شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چند ایک لوگ ہیں بھی میدانی علاقوں میں، نام بھی ہے ان کے، سب کچھ ہے، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا مشکل ہے؟ یہ پریس کانفرنس اور غداری کے تمغے یہ ہم بڑی دیر سے سنتے آئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، کل کو یہی معزز ہو جائیں گے، اور اگر آپ سے گورنمنٹ جاتی رہی تو پھر آپ رگڑے میں آ جائیں گے، یہی ادارے ہوں گے، یہی اسمبلیاں ہوں گی، یہی چونک ہوں گے، نقصان ملک کا ہے۔
قومی اداروں کی بدنامی مت کریں، جو معزز ادارے ہیں ان کی طرف انگلی مت اٹھنے دیں۔ کل سعد رفیق صاحب نے پنجابی کا ذکر کر دیا، میں بڑا پریشان ہوں۔ ایسے نعرے، ایسی باتیں سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں۔ اپنی لڑائی ایوانوں میں لڑیں، معزز طریقے سے لڑیں، جلسے جلوس کریں، آپ کا حق ہے، لیکن جو دشمن چاہتا ہے وہ مت کریں۔ میں نہیں کہتا کہ نواز شریف غدار ہے، زرداری غدار ہے یا کوئی اور، سب محب وطن ہیں، لیکن جہاں تک کسی کی تقریروں کا تعلق ہے تو وہ اگر نون لیگ اس میدان میں ہے تو باقی سربراہوں نے بھی تقریریں کی ہیں، معزز عمران صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں۔ اس لیے لوگوں پہ رحم کریں، ضد چھوڑیں، ملک کا سوچیں، آگے بڑھیں۔ جس طرح مجھے یاد ہے، شاید میں غلط ہوں، کہ ضیاء الحق صاحب اپنے 10-11 سالہ دور میں قائد اعظم کے مقبرے پہ نہیں گئے، شاید میں غلط ہوں۔ اسی طرح 2-2.5 سال کے عرصے میں عمران صاحب نے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا۔